آج ہماری کہانی ہے بھیڑیا اور چالاک بکری۔ ایک چراوا روز اپنی بکریوں کو چرانے لے جاتا۔ دن بھر گھومنے کے باوجود اس کی بکریوں کا پیٹ نہ بھرتا، کیونکہ اس گھر کے قریب کی ساری گھاس بکریاں اور دوسرے جانور پہلے ہی کھا چکے تھے۔ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک نہر تھی، جہاں وہ روز اپنی بکریوں کو پانی پلانے لے جاتا۔ نہر کے پار ایک گھنا جنگل تھا، جو کہ بہت ہی ہرا بھرا تھا، اور بکریوں کے چرانے کے لیے وہاں بہت ہی زبردست اور رسیلی گھاس بھی تھی۔ بکریوں کا اس گھاس کو دیکھ کر بہت جی للچاتا، اور وہ سوچتی، کاش ہم وہ رس بھری لمبی لمبی گھاس کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتیں، کیونکہ وہاں گھنے جنگل میں ایک بہت ہی خونخوار بھیڑیا رہتا تھا، اور اکثر رات کو اس کی خوفناک آواز آیا کرتی۔ ڈر کے مارے بکریوں کی تو جان ہی نکل جاتی۔ ان میں سے ایک بکری بہت عقل مند تھی، اور اکثر دوسری بکریوں سے کہتی کہ اس بھیڑیے کی آواز سے ہی تمہارا دم نکل جاتا ہے۔ اگر کسی دن وہ سامنے آ گیا تو کیا کرو گی؟ یہ سوچ کر سب بکریاں اور بھی سہم جاتیں۔ ایک دن اس عقل مند بکری کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اور نہر کے پار اسے مزے مزے کی گھاس بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا، ابھی تو دن کا وقت ہے، بھیڑیا تو رات کو آتا ہے، تو کیوں نہ چپکے سے نہر کے پار ہو جاؤں اور جلدی جلدی پیٹ بھر کر واپس آ جاؤں۔ بکری نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گلے سے الگ کیا، اور چراوے سے نظر بچا کر نہر میں اتر گئی۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے اسے گدگدی سی ہونے لگی، لیکن اس نے خاموشی سے برداشت کیا، اور آہستہ سے تیرتی ہوئی نہر کے پار پہنچ گئی۔ اتنی ساری مزے کی لمبی اور رسیلی گھاس میں آ کر اس کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ بھوک بہت شدید لگی رہی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس پلٹ پڑی، گھاس چرنے میں مشغول ہو گئی۔ آج تو اس کا جی ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اچھی گھاس کی لالچ میں وہ بہت دور نکل آئی، اور اتنی گھاس کھائی کہ اب اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے سوچا، ابھی تو شام ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، چلو تھوڑی دیر سستا لیتے ہیں، پھر واپس چلے جائیں گے۔ اب جو بکری سوئی تو بہت دیر تک سوتی رہی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی پریشان سی ہوئی، اب میں گھر واپس کیسے جاؤں گی؟ اس نے بہت سوچا، کوشش کی کہ واپسی کا راستہ تلاش کر لے، مگر وہ مزید بھٹک گئی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ چلو آج رات کسی نہ کسی طرح چھپ کر گزار لیتی ہوں، صبح سویرے راستہ تلاش کر کے واپس گھر چلی جاؤں گی۔ قریب ہی اسے ایک غار نظر آئی، اور وہ بے دھڑک غار میں چلی گئی۔ غار اندر سے خالی تھی، اور وہ بڑے آرام سے بیٹھ گئی۔ اتنے میں اسے دور کہیں سے بھیڑیے کی خوفناک آواز آئی۔ اسے یاد آیا کہ میں تو کسی جنگل میں ہوں، جہاں یہ خونخوار بھیڑیا رہتا ہے، جس کی آواز سن کر ہی سب کی جان نکل جاتی تھی۔ اس نے خود ہی سے کہا، وہاں تو تم بڑی بڑی باتیں بناتی تھی، سوچو اگر آج واقعی وہ تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گی؟ اس خیال نے اس کے جسم میں خوف کی لہر سی دوڑا دی۔
بھیڑیے کی آواز جو پہلے دور سے آ رہی تھی آہستہ آہستہ قریب آنے لگی، اور پھر وہ اتنے قریب آ گئی جیسے وہ بالکل غار کے باہر ہی سے آ رہی ہو۔ بکری بالکل خاموشی سے دب کر غار کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اتنے میں بھیڑیا غار کے اندر ہی آ گیا۔ اس نے جو بکری کو دیکھا تو خوفناک سی ہنسی ہنس کر بولا، واہ رے میرے ربا، میں تو سارے جنگل میں شکار کے لیے خوار ہو رہا ہوں، اور تو نے اتنی موٹی تازی بکری میری غار میں ہی بھیج دی۔ بکری نے اپنے آپ کو کوسا کہ تجھے بھی چھپنے کے لیے یہی جگہ ملی تھی، خود ہی چل کر اس خوفناک بھیڑیے کی غار میں آ گئی۔ بھیڑیے کی سرخ سرخ خونخوار آنکھیں، تیز نوکیلے دانت اور منہ سے لٹکتی تیز دھاری زبان دیکھ کر بکری کا تو دم ہی نکل گیا۔ پھر بکری نے تھوڑی ہمت کی اور سوچا کہ جان بچانے کا کوئی تو ہیلا کیا جائے۔ جیسے ہی بھیڑیا اس کی طرف بڑھا تو بکری نے آواز کو تھوڑا بھاری کیا اور اپنے سینگوں کو سیدھا کر کے بولی، چلو اچھا ہوا تم خود ہی یہاں آ گئے۔ آج میں نے 10 چیتے اور 5 شیر شکار کیے ہیں، لیکن کوئی بھی بھیڑیا نہیں ملا کہ میں اسے کھا سکوں۔ بھیڑیا وہیں رک گیا اور سوچنے لگا، کہیں یہ بکری سچ ہی نہ بول رہی ہو۔ بکری نے موقع دیکھا اور گرجدار آواز میں بولی، تم بھاگنے کا سوچنا بھی مت۔ اب بھیڑیا جو گھبرا کے کچھ پیچھے کو ہٹ رہا تھا، دب کر وہیں بیٹھ گیا اور گڑگڑا کر درخواست کرنے لگا، میں بہت گندا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں نہر میں نہا کر آ جاؤں، پھر آپ مجھے شوق سے کھا لینا۔ بکری نے کہا، اچھا جاؤ، مگر یاد رکھنا مجھے دھوکہ دے کر بھاگنے والا کبھی بچتا نہیں۔ بھیڑیے کو جیسے ہی اجازت ملی وہ سر پر پیر رکھ کر دوڑ گیا۔ بکری نے سکون کا سانس اور جان بچنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سر پیٹ دوڑتے ہوئے بھیڑیے کو راستے میں ایک گیدڑ ملا۔ اس نے پوچھا، اتنی تیزی سے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ بھیڑیے نے جلدی جلدی گیدڑ کو ساری بات بتا دی۔ گیدڑ سمجھ گیا کہ بکری نے اسے بیوقوف بنایا ہے۔ گیدڑ ہنسا، آؤ بھائی بھیڑیے، آج تو تمہاری طرف سے ہی دعوت ہو گئی، دونوں مل کر اڑائیں گے۔ ارے بکری بھی کبھی شیر چیتوں کا شکار کر سکتی ہے؟ یہ کہہ کر گیدڑ اسے ساتھ واپس لے آیا۔ اب جو بکری نے دونوں کو ساتھ آتے دیکھا تو اونچی آواز میں بولی، ارے او گیدڑ، تو نے بہت اچھا کیا کہ میرے مجرم کو پکڑ لایا، اب میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گی۔ گیدڑ یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، جبکہ بھیڑیا جو پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا، یہ سمجھ کر گیدڑ بھی بکری کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اسے بہلا پھسلا کر دوبارہ واپس لے آیا۔ بس اس نے فوراً گیدڑ پر حملہ کر کے اسے مار دیا اور پہلے سے دگنی رفتار میں وہاں سے دوڑ گیا اور دوبارہ مڑ کر کبھی واپس نہیں آیا۔ اگلے دن صبح صبح بکری واپس اپنے گھر پہنچی اور گلے میں سب کو گزری شب کا احوال سنایا تو سب بہت خوش ہوئے اور اس کی حاضر دماغی کی بہت تعریف کی، کیونکہ اب وہ سب بے خوف ہو کر نہر کے پار کی گھاس سے اپنا پیٹ بھر سکتے تھے۔